الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں اس سورت کے 25 اسما ذکر کیے ہیں۔ 25 نام ہے اس سورت کے۔ اس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، اللہ اس سے شفا دیتا ہے۔ اس سورت کو سورہ رحمت بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان کیا۔ اس سورت کو سورہ ہدایہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ نے ہمیں ہدایت کی دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس سورت کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ سبعن کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے 7 تو چونکہ اس صورت میں 7 آیتیں ہیں اس لیے اس کو سبعن کہا گیا۔ اس صورت کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ کی تعریف ہے۔ ثنا کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ اس سورت کو مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورت کو ہر نماز میں ہر رکعت میں ریپیٹ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، مثنا سے ہے، اس لیے اس سورت کو مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بے شمار نام ہے اس سورت کے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، اس لیے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس سورت سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، کھولا جاتا ہے قرآن کو، بدایہ ہے، اس لیے بگننگ ہے قرآن کی، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں اس کے 25 نام ذکر فرمائے ہیں۔ اور کثرت الاسماء تدل علی شرافتہا، عربی میں ایک کہاوت ہے، جس کے اچھے نام زیادہ اس کا مقام زیادہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کا لب لباب نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن کا مقصد بندہ اپنے معبود سے ملے، مخلوق اپنے خالق سے ملے، اور سورہ فاتحہ میں یہی بتایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ تو رحمت ہی رحمت اس صورت میں ہے۔ بہرحال مجھے ابتدائی 3 آیات کے باب میں 2-3 باتیں عرض کرنا ہے جو اس وقت کا اہم تقاضا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے عقائد میں 3 مسئلوں کو بنیاد بنایا ہے۔ ہمارے عقائدی جتنے مسئلے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ۔ ابونا واحد، توحید ایک ہے۔ ہر شریعت میں اللہ کی توحید ہمیشہ رہی۔ ہر شریعت میں نبی کی نبوت پر ایمان لانا، یہ ہر شریعت میں ہے۔ ہر شریعت میں بعث بعد الموت پر ایمان، الایمان بعد الموت،
وبعث فی الآخرہ، یہ ہر شریعت میں ہے۔ یہ تین بنیادی باتیں ہیں جو عقائد کہے جاتے ہیں۔ عقائد ہر شریعت کے ایک ہیں، ہاں جزیاتی مسائل میں فرق رہا کہ شریعت موسوی میں کوئی مسئلہ حرام تھا، جیسے اونٹ، کیمل، اس کا گوشت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا، شریعت عیسوی میں اور شریعت محمدی میں حلال ہو گیا۔ ان کی نمازیں شریعت موسوی میں مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی، ہماری نمازیں اس امت کی مسجد کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، اپنے مکان میں، اپنے گھر میں، اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، کسی جگہ پر لو، جہاں موقع ملا نماز ہو جاتی ہے۔ شریعت موسوی میں ان کی نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ اس امت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اس زمین پر آپ کو پانی نہ ملے، آپ تیمم کر لیں، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ سب جزیاتی مسائل ہیں، کسی شریعت میں جزیات میں کوئی مسئلہ رہا، ہماری شریعت میں کوئی مسئلہ رہا۔ شریعت موسوی میں اگر کپڑے پر گندگی لگ جاتی تھی تو اس کپڑے کو کاٹنا ضروری تھا، ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دھو لو، کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتا اور شوز اور چپل ناپاک ہو گیا اور اس کو آپ نے زمین پر رگڑ لیا تو رگڑنے سے بھی صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاقو اور نائف اور چھری جو ہے ناپاک ہو گئی اور آپ نے کپڑے سے اس کو صاف کر لیا، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سب جزیاتی مسائل ہیں۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ، توحیدی عقائد یہ سب ایک ہے، ہاں البتہ جزئی مسائل میں فرق رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے اس میں توحید کو بیان فرمایا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ دنیا میں جتنی تعریف ہو سکتی ہے اسی رب کے لیے ہوگی۔ زید، عمر، بکر، خالد، علامہ، ڈاکٹر، مولانا، شیخ الحدیث یا فلسفی، سائنس، ٹیکنالوجی، جتنی تعریف آپ کرو گے، ولیکن فوق الانسان و فوق العرض اللہ تبارک و تعالی، ساری کائنات سے اوپر اللہ ہے، اللہ ہی کی اصل تعریف ہوتی ہے۔ فلائٹ کے چلانے پر اللہ کی تعریف اور ٹیکنالوجی کے مسائل میں اللہ کی تعریف، علم کے کمالات میں اللہ کی تعریف، اصل تعریف اللہ ہی کی ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ وہ پانی ہو یا زمین ہو یا آسمان ہو، سما ہو یا عرض ہو، سبھی میں اسی کی تعریف ہے۔ تو اس میں توحید کو بیان کیا گیا، التوحید للہ تبارک و تعالی والسجدہ للہ تبارک و تعالی، سجدہ صرف اللہ ہی کو ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرض الوفات میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبری وثنا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا۔ اے لوگوں خوب سن لو، میری قبر پر سجدہ نہ کرنا، الا لا تتخذوا قبری وثنا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر ان سجدوں کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ نبی کی قبر پر سجدہ کریں گے، لأبرز قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نبی کی قبر کو کھلی بنا دیتے، بقیع غرقد میں بنا دیتے، جنت البقیع میں بنا دیتے۔ لیکن یہی خوف تھا اور خطرہ تھا کہ لوگ نبی کی قبروں پر جا کر سجدہ کریں گے اور نبی کی قبر ایک سجدہ کا، ایک بت کی شکل، ایک عبادت کی شکل بن جائے گی،
اس لیے آپ کی قبر کو محفوظ رکھا گیا تاکہ وہاں پر سجدہ نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب توحید صرف اللہ کی۔ اب یہاں سجدے کی بات آئی تو ایک بات سمجھ لیجئے، سجدے کے مختلف اقسام ہیں۔ ایک سجدہ سجدۃ الصلاۃ ہوتا ہے، جو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدۃ الصلاۃ ہے، یہ نماز کا سجدہ ہے، یہ اپنی جگہ فرض ہے۔ اس سجدے کے ادا نہ کرنے پر نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ازدحام ہے، بھیڑ بھاڑ ہے اور بہت ہجوم ہے اور سجدہ نہیں کر سکتے تو دوسروں کی پشت پر سجدہ کر لو۔ جیسے حرم شریف کے اندر کبھی طواف کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا، ہمیں جگہ نہ ملی اور بیچ میں کھڑے ہونا پڑا، تو اس صورت میں فقہا لکھتے ہیں کہ یا تو ذرا سی جگہ میں سجدہ کر لو یا دوسروں کے پشت پر سجدہ کر لو، یا حسن بصری کا قول بخاری شریف میں ہے کہ جہاں امام اپنے سجدے سے فارغ ہوا کہ تم سجدہ کر لو۔ بہرحال سجدہ فرض ہے، سجدۃ الصلاۃ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک سجدۃ التلاوت ہے کہ جب قرآن کریم کے کچھ آیات ہے، ان آیات کی تلاوت پر سجدہ آتا ہے، یہ سجدہ واجب ہے، اس کو کرنا ہے۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد اگر نماز میں ہے تو فوراً، اور نماز سے باہر ہے تو جب موقع مل جائے اس سجدے کو کر لیا جائے، فوراً کر لیں تو بہتر ہوگا، ہو سکتا ہے یاد نہ رہے اور وجوب ذمے میں باقی رہ جائے۔ ایک سجدہ سجدۃ التعظیم ہوتا ہے، کسی کی عظمت کے خاطر سجدہ کرنا، یہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یہ اگلی شریعت میں تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا یعقوب علیہ السلام کی طرف سے، لیکن یہ ان کی شریعت کا جواز تھا۔ ہماری شریعت میں عظمت کے خاطر، سلام کے خاطر، تعظیم کے خاطر، اکرام کے خاطر کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، وہ نبی ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، کسی کی قبر پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدۃ التعظیم کیوں حرام؟ اس لیے کہ ہماری شریعت کو قیامت تک چلنا ہے اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ ایک آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہیں، تکمیل نبوت کرنے والے ہیں۔ ختم نبوت کا معنی نبوت کو ختم کرنا نہیں ہے، لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ نبوت کا ختم کرنا یہ تو رحمت کو ختم کرنا ہوا، نبوت رحمت ہے، نبی رحمت ہے امت کے لیے، نبوت ختم کرنا یہ رحمت کو ختم کرنا ہوا، ختم نہیں، تکمیل ہے، تکمیل نبوت، نبوت مکمل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مکان ہو، سارا مکان مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، فرمایا انبیاء نبوت کی اینٹیں ہیں اور اللہ نے نبیوں سے اس شریعت کے مکان کو بنایا، ایک اینٹ باقی رہ گئی تھی، وہ میں ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں۔ جب میری اینٹ کو رکھ دیا گیا تو نبوت کا مکان مکمل ہو گیا۔ اب مکان مکمل ہے، یہ یہاں کوئی اینٹ کی جگہ نہیں، اور پھر بھی اینٹ رکھو گے تو یہ بھدی معلوم ہوگا، برا معلوم ہوگا، جگہ نہیں ہے، نبوت مکمل ہو چکی۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو چکی تو اب دنیا کا کوئی انسان نبوت کی اینٹ بن کر کے رکھا نہیں جا سکتا ہے، تکمیل مکان ہو چکا ہے۔ اس لیے مسیلمۃ الکذاب بھی جھوٹا، مسیلمۃ الپنجاب بھی جھوٹا، یہ سارے کے سارے نبوت کے دعوے دار، چاہے وہ قادیان میں پیدا ہو، چاہے وہ ایران میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ پیدا ہو، مسیلمۃ الپنجاب بھی، مسیلمۃ الکذاب بھی، سارے نبوت کے جو داعیان ہوتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ تکمیل نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا اور مہر لگا دی، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔
اس لیے اب اس امت میں اگر سجدہ تعظیم اکرام کے خاطر رکھا جاتا تو آج تعظیم کا سجدہ ہوتا، کل لوگ عبادت کا سجدہ کرتے. اس لیے اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیم کو رکھا ہی نہیں گیا، البتہ سجدہ تلاوت ہے. نمبر 2 سجدہ نماز ہے. نمبر 3 سجدہ آیات ہے. سجدہ آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نشانی اللہ کی دیکھی، کوئی بات اللہ کی دیکھی، خیر کے باب میں یا شر کے باب میں. خیر کے باب کا مطلب یہ ہے اللہ نے آپ کو انعام فرمایا، اکرام فرمایا، نعمتوں سے نوازا، لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کا دروازہ کھولا، ایسی جگہ سے من حیث لا یحتسب اللہ نے رزق عطا فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. تقوی کے اوپر اللہ نے آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیا، اس پر آپ سجدہ شکر بجا لائیں اور سجدہ کریں. شریعت میں اس کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں سجدہ شکر کی بجاوری. اس میں بھی فقہا فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو تو افضل ہے، لیکن اگر 2 رکعت نہیں پڑھی اور صرف سجدہ شکر کیا تو بھی اس کی اجازت ہے. آپ کو بالکل اجازت ہے، سجدہ شکر کر سکتے ہیں. ایک آیات کے اوپر سجدہ، کوئی مصیبت دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی، کوئی حالات دیکھے، کوئی غم کا مسئلہ آ گیا، اس موقع پر بھی سجدے میں چلے جانا. ابو داؤد شریف میں روایت، استدلال اس کا یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے سجدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سجدہ فرمایا. ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے انتقال پر آپ نے سجدہ فرمایا. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سجدہ کیوں فرمایا؟ ابو داؤد شریف میں ہے، آپ فرماتے ہیں زوجہ محترمہ کے انتقال سے، ام المؤمنین کے انتقال سے بڑھ کر صدمہ کیا ہو سکتا ہے، غم کیا ہو سکتا ہے. اس غم کے اوپر میں نے سجدہ کیا. یہ سجدہ آیات کہا جاتا ہے، نشانی کا سجدہ. جیسے نشانی کا سجدہ ہوتا ہے، اسی طرح نشانی کا رکوع بھی ہوتا ہے، آیات کا رکوع بھی ہوتا ہے. حدیث شریف میں اس کا واقعہ ملتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف پڑھا رہے تھے. صلاۃ کسوف کا معنی سورج گرہن. سورج میں جب گرہن لگ جاتا ہے، کل ہی ہوا تھا لیکن کون پڑھتا ہے نماز کو؟ کل صبح جو ہے قریباً 6 بجے تک گرہن رہا تھا اور 5:45 بجے تو اشراق کا وقت ہو جاتا ہے. اگر انسان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن کون پڑھتا ہے، کون اس کو دیکھتا ہے؟ حالانکہ آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سن میں سورج میں گرہن کا لگ جانا. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 9 کے اندر نماز پڑھی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تھا، اور بہت لمبی نماز حضرت نے پڑھی اور دعاؤں کا اہتمام فرمایا، اور خاص طور پر ایک دعا کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. اس روایت میں آتا ہے، اس واقعے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے اس نماز میں ایک رکعت میں 2 رکوع فرمائے. بعض صحابہ فرماتے ہیں 3 رکوع، 3 رکوع فرمائے ایک رکعت میں. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ 4 رکوع فرمائے ایک رکعت میں. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ 5 رکوع فرمائے آپ نے، یعنی 5 رکوع تک کی روایت ہے ایک رکعت کے اندر. اس کا مطلب 2 رکعت کے اندر آپ نے 10 رکوع یا 8 رکوع یا 6 رکوع یا 4 رکوع فرمائے. اتنے سارے رکوع کا تذکرہ ہے. اسی لیے ہمارے حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کی جب نماز پڑھیں گے تو 2 رکوع ہوں گے ایک رکعت میں. لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بڑے امام، وہ دونوں چھوٹے امام ہیں. امام شافعی اور امام احمد وہ امامان صغیران، اور ابو حنیفہ و مالک امامان کبیران. یہ دونوں بڑے امام ہیں. یہ دونوں بڑے امام کہتے ہیں کہ نہیں، جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی،
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، نسائی شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یوں فرمایا کہ اگر تم اس طرح کی نشانی دیکھو تو صلو کا احدث صلاۃ صلیتموہا، جیسے تم نے فجر پڑھی ہے نا اسی طرح پڑھ لینا 2 رکعت، اور فجر میں ایک ہی رکوع ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اشارہ فرمایا کہ ایک ہی رکوع کرنا ہے، 2 رکوع نہیں کرنے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام نماز کی طرح ایک ہی رکوع ہوگا۔ تو پھر حضرت کے باب میں جو صحابہ فرماتے ہیں 2 رکوع 3 رکوع، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرات اکابر فرماتے ہیں، ایک لمبی تشریح ہے، میں اس تشریح کو یہاں نہیں چھیڑتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح فرمائی وہ یہ ہے کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کچھ مناظر کھولے تھے، کچھ آیات کھولے تھے، کچھ نشانیاں کھولی تھی۔ مثلا آپ نے جنت کو دیکھا، اور ایسے جنت کو دیکھا کہ سامنے ہے جنت۔ حضرت نماز میں چلے بھی تھے، حتیٰ کہ نماز کے بعد جب پوچھا گیا حضرت سے کہ حضرت آپ نماز میں آگے بڑھے، پھر تقاقعتا، پھر آپ پیچھے ہٹے، آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نماز میں آگے چلے پھر پیچھے ہٹے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ نے جنت کھول دی میرے سامنے، اور میں نے سوچا کہ گریپس اور انگور کا خوشہ لے لو۔ اگر میں انگور کا خوشہ لے لیتا تو وہ جنت کی نعمت تھی، قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، لیکن میں نے اس لیے نہیں لیا کہ اگر میں لے لیتا تو تمہارا ایمان بالغیب نہ رہتا، ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا، اور اللہ کو مطلوب یؤمنون بالغیب لا یؤمنون بالمشاہدہ، ایمان بالمشاہدہ نہیں، ایمان بالغیب اللہ کے وہاں ہے، بن دیکھے ایمان لانا، اس لیے میں نے نہیں لیا۔ اور پیچھے کیوں آتا؟ فرمایا اللہ نے مجھ کو جہنم بتائی، میں نے جہنم میں عورت کو دیکھا، کثرت سے عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ام سلیم پوچھ رہی ہے کہ آپ نے عورتوں کو کیوں کثرت سے، یعنی میجورٹی میں عورتوں کو کیوں دیکھا؟ فرمایا تکثرن اللعنہ، غیبت بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، اس کی بنیاد پر تم جہنم میں جاؤ گی۔ اور فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا بنی اسرائیل کی، اس کی بلی اور کیٹ جو ہے وہ اس کو مار رہی تھی اور نوچ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ کہا اس نے بلی کو پالا، کھلایا نہیں تھا، ظلم کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بلی مار رہی تھی۔ فرمایا میں نے اور عورتوں کو بھی اس میں دیکھا، تو صحابہ نے فرمایا کہ کیا جانوروں پر بھی ظلم کرنے پر اور جانوروں کے ساتھ بھی مسائل پر پکڑ ہوگی؟ فرمایا ہاں، اللہ کے وہاں جانوروں کے اوپر ظلم کرنے پر بھی پکڑ ہوگی۔ بہرحال یہاں جو حضرت بار بار جھک رہے تھے صلاۃ کسوف میں، یہ رکوع نہیں تھا، یہ وہ تجلیات تھی جس کو دیکھ کر کے حضرت جھکتے چلے جا رہے تھے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ رکوع آیات کے نہیں تھے، بلکہ ظہور تجلی کی بنیاد پر، آثار کی بنیاد پر، جنت و جہنم کی بنیاد پر حضرت کا جھکنا ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ رکوع حقیقتاً نہیں تھا، لیکن سجدے کے باب میں ہے کہ اگر خوشی کے آثار اور نعمتیں دیکھو تو سجدے عظمت کو بجا لاؤ، یعنی اللہ کے سامنے، اور کوئی بڑی مصیبت دیکھو تو بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اس کو سجدے آیات کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر بندے سے توحید کا مطالبہ ہوا، ایک اللہ کا اعتراف، اسی کا اقرار، اسی کو سجدہ، اسی کو ماننا، اسی سے مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یہ توحید کا سبق۔ الرحمن الرحیم کے اندر رسالت کی طرف اشارہ ہوا۔ کیسے؟ وہ بڑا رحم کرنے والا نہایت رحیم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ رحم کرنے والا، اس نے اپنے بندوں کو جو دنیا میں پیدا کیا تو جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ہم کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری صلاح، فلاح، اچھی زندگی بنانے کے لیے، اچھی لائف بنانے کے لیے انسان بن کر کے زندگی گزارے جو اپنی ذات کے لیے بھی تکلیف دہ نہ ہو، دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ نہ ہو۔ حسد کرنا، بغض کرنا، عداوت،
دشمنیاں، غیبت، الزام، یہ سب میری ذات کو بھی تکلیف دیتا ہے جب میں کرتا ہوں، اس لیے کہ راتوں میں میری نیند حرام ہو جاتی ہے، میرے خیالات ہر وقت برائی کے سوچنے میں ہیں، اور میں دوسروں کے لیے بھی ضرر بنا ہوا ہوں۔ ہماری زندگی سانپ بن جاتی ہے جو اپنے کو بھی کاٹتی ہے اور دوسروں کو بھی کاٹتی ہے۔ انبیاء کرام کی آمد اس لیے ہوئی ہے کہ تم سانپ نہ بنو، تم اسنیک نہ بنو، تم بچھو نہ بنو، تم ضرر پہنچانے والے نہ بنو، تم کانٹے نہ بنو جو تمہاری ذات کے لیے بھی نقصان دے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دے۔ اس لیے اس رحمان و رحیم نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ انبیاء کرام کی آمد صفت رحمان کا ظہور ہے، صفت رحمت کا ظہور ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو اسی صفت رحمت کے تحت بھیجا ہے، تاکہ انبیاء کرام علیہ التسلیم کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ یہ دو باتیں آج کی مجلس میں نے عرض کی۔ الحمدللہ رب العالمین سے توحید کا مضمون ہے، اور الرحمن الرحیم سے انبیاء کرام علیہ السلام کا مضمون ہے، اور انبیاء پر ہمیں ایمان لانا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، چاہے وہ انبیاء من قبلنا، ہمارے پہلے کے نبی کیوں نہ ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ یہ دو مسئلے ہوئے، ایک توحیدی مسئلہ اور ایک رسالت کا مسئلہ۔ یاد رکھو، اگر اللہ کی رحمان کا ظہور نہ ہوتا تو انبیاء کرام نہ آتے، اور انبیاء نہ آتے تو ہماری زندگی جانوروں جیسی زندگی ہوتی، حیوان جیسی زندگی ہوتی۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ التسلیم کو بھیجا۔ میں نے اپنے عزیز طلبہ سے دور حدیث کے سبق میں بخاری شریف میں کل ہی ایک بات کہی، میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی لینگویج میں، یہاں کی زبان میں فلسفہ اسلام سمجھاؤ، اسلام کا فلسفہ۔ اسلام نے اپنے مسائل میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں، عبادتوں میں حکمتیں، معاملات میں حکمتیں، معاشرت میں حکمتیں۔ یہ جو حکمتیں ہیں، اگر ہم ان حکمتوں کو انگلش زبان میں اچھے انداز میں لکھ کر کے، جمع کر کے امت کے سامنے پیش کریں گے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی فلسفہ اسلام، حکمت اسلام ان لوگوں کے دل میں اترے گی جو آج اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، کل وہ اللہ کے ماننے والے ہوں گے۔ آج وہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، وہ کل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فلسفہ اسلام کو لوگوں کو سمجھانے والے بنے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره على أنه جعلنا في الأمة المحمدية، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم الأولون من الأمة المحمدية. أما بعد، فيا معشر المسلمين، اعلموا أن أصل الدين واحد اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، وهو التوحيد لله سبحانه فحسب، وإنما الاختلاف في الشرائع والمناهج يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول الشيخ ولي الله المحدث رحمه الله تعالى: أجمع الأنبياء عليهم السلام على الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته والاستعانة به، وإلى تنزيهه عما يليق بشأنه، وعلى تحريم الإلحاد في أسمائه، وأن حق الله على عباده أن يعظموه تعظيما كما يليق بشأنه، وأن يسلموا وجوههم وقلوبهم إليه، وأن يتقربوا إليه جل جلاله. إخوة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام،
وأعلن سبحانه في ذلك بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالمسلم الصادق يصدق الله ورسوله صدقا حسنا ويحبه حبا جما، يحب اتباع السنة النبوية ويعظم الشريعة المحمدية، فيكفي لشرفه وكرامته صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قرن طاعته بطاعة رسوله في آيات كثيرة من كلامه العظيم، ومن أعظمها قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أجملها وأحسنها قوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن علامات حبه صلى الله عليه وسلم اتباع سنته واقتفاء أثره. ومن علامات حبه صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق، فإنها صدقة وهي سنة نيرة، وتقصير الشوارب وإعفاء اللحى، والأكل باليمنى والشرب جالسا، ودخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى، وغير ذلك من السنن في اليوم والليلة في النوم واليقظة. وحذر سبحانه عباده من مخالفة السنة وتركها بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة والتوفيق لما يحب ويرضى. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب أصحابه وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرًا وآمرًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة من كل البليات والآفات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
نماز پڑھ لینا چاہیے۔ جیسے آپ نے سنا کہ خاتون کا انتقال ہو گیا ہمارے اظہر باز شیخ کی سسٹر کا، تو انشاءاللہ فرض نماز کے بعد فوراً صلاۃ الجنازہ ہوگی۔ آپ سنت اس کے بعد پڑھے، پہلے صلاۃ الجنازہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ First is Salatul Janazah, after Salatul Farz. Then you can pray Sunnah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. صحيح. أيها النبي ورحمة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن پاک اور حدیث رسول پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ لندن میں جس فیملی کے اوپر ظالمانہ حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے، مولا ان کی شہادت کو قبول فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بچہ زندہ ہے اس کی آپ کفایت فرما، ان کی کفالت فرما۔ مولا کریم ہم سے ظالموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.